فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف احسان ہے، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ شاید اس دور کی عظیم الشان ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے محبین میں سے قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت تک پہنچایا ہے، اور دین مبین کامل ہونے کے ناطے کہ یہ کامل دین ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل دین مبین کے اندر نہ ہو، دین اسلام کے اندر نہ ہو۔ آج کے دور میں جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے مقابلے میں دشمنوں کی طرف سے بھی بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے اپنے دوستوں کی طرف سے، حتیٰ دین کے ماننے والوں کی طرف سے بعض سوالات اٹھائے جائیں۔ مثال کے طور پر بہت ہی عمومی طور پر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر دین کے اندر ساری مشکلات کا حل ہے تو ہماری حالت یہ کیوں ہے؟ جو مسلمانوں کی اس وقت کی حالت ہے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بہت سارے جواب دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پیچیدہ جوابات بھی، اس سے زیادہ پیچیدہ سوالات بھی ہمارے سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر دین کے اندر تمام مشکلات کا حل ہے اور یہ دین 1400 سال پہلے آیا تھا،
تو بہت ساری مشکلات ایسی آج کے زمانے کی ہوں گی، ایسے کمپلیکیشنز ہوں گے جو 1400 سال پہلے تھے ہی نہیں۔ آج آپ کے پاس میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، میگا سٹیز ہیں، ان کے اندر بعض اوقات 10 ملین سے اوپر لوگ ہیں، 20 ملین تک کی آبادی کے شہر موجود ہیں۔ تو اس زمانے میں تو شاید پوری دنیا کی آبادی اس کی چند % ہوگی۔ تو اب ایک شہر کے اندر اگر 20 ملین لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے مسائل یقیناً بہت مختلف ہوں گے ان لوگوں کے مسائل سے جو اس زمانے میں مثال کے طور پر جزیرہ نما عرب کے اندر رہ رہے تھے۔ تو اسلام کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے وہ مسائل تھے ہی نہیں اور اسے انہیں فیس ہی نہیں کیا ہے تو وہ انہیں حل کیسے کرے گا؟ تو اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام دین کے ذریعے سے جب ہم مسائل کو حل کرتے ہیں اسلام کے ذریعے سے، تو اس مسائل کو حل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو کویشچن ہم نے ریز کیا ہے اس کا جواب دے سکیں گے، اور اس کے ذریعے سے اور ایسے بہت سارے مسائل کہ دین مشکل کو حل کیسے کرتا ہے اس کی بھی ایک مثال مل جائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مثلا جب اسلام آیا تو سوسائٹی کے اندر انسیکیورٹی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی عرب کے پاس، اور وہ لوگ بے انتہا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر 30 سال 40 سال جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ ان لوگوں کو جن کے پاس سیکیورٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کے پاس پیس اور میوچول انڈرسٹینڈنگ اور ان تمام چیزوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کو اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ جمع کیسے کیا؟ اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پولیس کا نظام نہیں بنایا، جس نے بنایا اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں بنایا۔ اگر اللہ کے رسول نے کوئی ایکسٹرنل فورس بھی استعمال نہیں کی، پولیس کی طرح کی، فوج کی طرح کی، اس زمانے میں فوج ہوتی ہی نہیں تھی اصلا۔ یہ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس زمانے میں والنٹیئرز کے ذریعے سے آرمی بنتی تھی، اور ان والنٹیئرز کی کوئی تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہمارے زمانے کے حساب سے ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں ان ایکسیپٹیبل جس کو کہتے ہیں، یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسٹیٹ آپ کو کال کرتی ہے کہ آپ کی بارڈر کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، لہذا آپ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آرمی بنا لیں۔ تو ویپنز کون لائے گا؟ آپ خود لاؤ۔ سواری کون لائے گا؟ آپ خود لاؤ۔ گاڑی بھی آپ لاؤ، ویپن بھی آپ ہی لاؤ۔ اچھا، جب میں چلا جاؤں گا تو اس زمانے میں میری ایگریکلچر تھی، اسٹیٹ میری ایگریکلچر کا خیال رکھے گی؟ اسٹیٹ کے پاس اگر اتنا ہوتا تو اپنی آرمی نہیں بنا لیتی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس طرح مسلمانوں نے 70 سے زیادہ جنگیں 10 سال میں لڑی ہیں، اور امیر المومنین کے دور میں بھی علیہ السلام درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرجهم، جو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور ہم اپنے اتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں 1400 سال کے بعد کہ کوفیوں نے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک جنگ صفین 8 مہینے چلی تھی، جس کو ہم لوگ اکانومی کہتے ہیں، کوفہ کی اکانومی بیٹھ گئی تھی۔ 8 مہینے بزنس کا مالک اپنے جگہ پہ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، تو بچے گا کیا وہاں پہ؟ ان لوگوں نے پھر بھی امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا۔ ہم لوگ جو آج بڑے بڑے دعوے دار ہیں، مجھے نہیں معلوم اگر ہم ان حالات میں پھنس جاتے تو بچنا کیا تھا ہمارے پاس۔ اس خاطر میں کہتا ہوں ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری کربلا کہاں پر ہے، اور اس خاطر میں کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ گزر چکی ہو۔ اس خاطر بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو سمجھا نہیں ہے، ابھی ان کے مسائل کو ہم نے ابھی حاصل نہیں کیا، ہم تک نہیں پہنچے ہیں ابھی۔ بارہ اس زمانے میں آرمی بھی نہیں ہوتی تھی، آرمی والنٹیئرز کی ہوتی تھی، یہ لوگ جاتے تھے جنگ کے اندر، اور جنگ سے جو کچھ مل جاتا تھا بس وہی ان کے لیے ہوتا تھا، پولیس بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو سیکیورٹی دی کیسے؟
تو اللہ کے رسول نے کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں لگائی، انہوں نے اندر سے لوگوں کے ایمان کو تبدیل کر دیا، اندر سے لوگوں کا جو پرسیپشن تھا چیزوں کو دیکھنے کا اس کو تبدیل کیا، اور اس کو تبدیل کرنے میں جو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ ویلیوز کو چینج کر دیا، ویلیوز کو چینج کر دیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال دی تھی کہ جب آپ کبھی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے پروگرام رکھیں اور اس کے اندر امیروں کو دولت کی وجہ سے رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ غریب ختم نہیں کر رہے ہوتے، غربت ختم نہیں کر رہے ہوتے، آپ غربت بڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر پیسے کی لسٹ کو اور زیادہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ ہونی ہے، پھر سوسائٹی میں انسیکیورٹی آئے گی اس کے بعد۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہاں انسیکیورٹی کیوں نہیں ہے؟ یہاں انسیکیورٹی نہیں ہے، یہاں ڈپریشن ہے۔ لاکھوں کیمرے کے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت ہے کچھ کریں؟ پکڑ لیا جائے گا فوراً۔ تو نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ ڈپریس ہو رہا ہے، آبجیکٹیوٹی نہیں ہے لائف کی۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھائی نیکسٹ 25 ایئرز میں بھی میری فائنینشیل کنڈیشن میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے یہ بھی جا رہا ہے، تو پھر وہ بہت آسان کام یہ کرے گا کہ کرسمس کی ویکیشن میں خودکشی کر لے گا، یہی کرے گا۔ جب سب کو دیکھے گا عیاشی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور میرا نہ کوئی پریزنٹ ہے نہ کوئی فیوچر ہے، تو اس کے بعد خودکشی کر لیتا ہے وہ ڈپریشن کا مارا۔ اور ابھی تو یہ کچھ آبادی ہے ہی نہیں، یورپ میں آبادی ہے کہاں؟ ایشیا جائیے، وہاں جا کے دیکھیے آبادی کسے کہتے ہیں۔ بھائی جتنا پورا ناروے ہے، کراچی میں گلشن اقبال میں اتنے لوگ ہیں۔ اگر تم نے ناروے کو اتنا خوبصورت بنا کے رکھ لیا تو بیٹا یہ تو گلشن اقبال کے برابر ہے، یہ تو کوئی آبادی نہیں ہوئی۔ پورے آسٹریلیا میں کتنی آبادی ہے؟ بامبے سے کم ہے۔ بلکہ کوئی بتا رہا تھا ہمارا دوست، ابھی کل پرسوں بات ہو رہی تھی بامبے کے اوپر، تو کہتا تھا بامبے میں جتنے لوگ ہر روز ٹرین میں سفر کرتے ہیں پورے آسٹریلیا کی آبادی اتنی ہے۔ یہ تو ہے مسئلہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی آپ مینیج کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے کیمراز لگا دیے، آپ نے فوج بٹھا دی، آپ نے پولیس بٹھا دی، لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال دیا۔ اچھا لوگوں کو بزی رکھنے کے لیے کیا کیا؟ اسپورٹس ڈال دو، آرٹس ڈال دو، گیمز ڈال دو، میموریل ڈیز ڈال دو، کہیں نہ کہیں بزی رکھو، جاگ نہ سکیں، جاگ گئے تو مسئلہ ہوگا۔ تو اچھی طرح سلانے کے باوجود معاملات ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی پرابلم ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے یہ سب نہیں کیا، اللہ کے رسول نے لوگوں کی ویلیوز کو چینج کیا، اور ان کو ویلیوز میں کہا، جو میں نے کہا اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا، انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ غریب کو انسان ہونے کے ناطے رسپیکٹ دے دی، بس سب سے بڑا کام۔ لوگوں کی آنکھوں کو دنیا سے نکال کر آخرت پہ لگا دیا، اور دنیا جس کے پاس نہیں تھی اس کو رسپیکٹ بھر کے دے دی۔ دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دو روایتیں ہیں، اللہ کے رسول نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ پوری دنیا میں لوگ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دنیا میں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور دنیا میں ابنڈنس نہیں ہے، دنیا میں لمیٹڈ ہے۔ لوگوں کی خواہشات ان لمیٹڈ ہیں اور دنیا لمیٹڈ ہے۔ جنگ تو ہونی ہے، آپ کنٹری سے جنگ نکال لو تو دو کنٹریز میں جنگ ہوگی، دو کنٹریز سے جنگ نکال لو یورپین یونین کی طرح تو کانٹیننٹس میں جنگ ہوگی۔ آفیشل جنگ نہیں ہوئی تو ان آفیشل جنگ ہوگی، جنگ ہوگی، دنیا میں لوگ پسیں گے۔ کیوں؟ آپ نے جو اسٹینڈرڈ بنایا ہے رسپیکٹ کا اور سکسیس کا، وہ اسٹینڈرڈ سب کے پاس نہیں آ سکتا۔
بھائی مجھے ضرورت 100 گز کی ہے، 100 یارڈز کا گھر میرے لیے کافی ہے، انگلینڈ میں تو خیر یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے چاہیے کتنا ہے؟ چاہیے کی بات کرو تو 1-2 ایکڑ سے کم تو مجھے نہیں چاہیے پھر. تو بھائی اگر تم چاہیے پہ چل رہے ہو کہ تمہاری خواہش کتنی ہے، تو خواہشات تو انلمیٹڈ ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انسان کی خواہش اتنی ہے کہ اگر اس سے کہو کہ ایک ویلی پوری سونے کی دوں گا تو کہے گا 2 لوں گا. بھائی تو ایک ویلی ختم کر لے گا، کتنا سونا بیچے گا تو؟ پھر بھی 2 چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے کیا بلینرز؟ ایسے بلینرز نہیں، ان کو چین آ گیا کیا؟ نہیں. چلو وہ تو جتنے بھی تھے، پوری دنیا کا کیا ہو گیا؟ دنیا کو چین آ گیا کیا؟ نہیں، بیچارے بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح. اور جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس سے مزے لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اتنی غربت ہے بیچاروں کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے بعض اوقات دیکھتا ہوں کتنا عجیب گیم ہو رہا ہے، اور لوگ مر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بھائی اس بیریئر کو توڑ لو. یہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ لیکن ظاہر کون رکے گا؟ یہ بھی میں ابھی عرض کروں گا ذمہ داری کس کی ہوتی ہے، بلکہ کیا ہی دوں بعد میں کہاں پر موقع میں. ذمہ داری ہوتی ہے اس کو جس کو دنیا کامیاب سمجھتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چینج کرے. جو بیچارہ ناکام ہے اگر وہ چینج کرنے کی کوشش بھی کرے گا اس کو کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. جس کو دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہاں بھئی یہ کامیاب انسان ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئے اپنے آپ کو چینج کرے، دنیا کو بتائے کہ بھائی تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ جو میں ہوں یہ بھی میں یہ نہیں ہوں، کچھ اور ہے. اللہ کے رسول نے ایک روایت دی، فرمایا علیکم بالآخرہ تاتک الدنیا ساغرہ. تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو. دنیا کے پیچھے بھاگو گے ذلیل ہو جاؤ گے. آخرت کی پرواہ کرو، دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی. ایک روایت ارشاد فرمائی. ایک اور انتہائی خوبصورت، ہر کلام ان کا خوبصورت ہے، لیکن ایک اور انتہائی خوبصورت کلام ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ امیر غریب کا احترام کرے. فرمایا کتنا اچھا ہے کہ امیر غریب کا احترام کرے. ہم جانتے ہیں کیوں کہا. اس کے بعد اگلا جملہ اور بھی پائے کا ہے، اور فرمایا اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ غریب امیر کے سامنے اپنی غیرت کی حفاظت کرے. پائے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ امیر آئے غریب کا احترام کرے. اچھا بھائی یہ جو امیر جب کسی غریب کو دیتا ہے احترام سے دیتا ہے؟ زیادہ تر تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو لوگوں پر منت اور احسان دکھا کر ضائع نہ کرو. صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے منت اور احسان دکھا دیا تو تمہارے صدقات میں کچھ نہیں بچا ہے، پھر معاملہ ختم ہو گیا ہے. تم نے اپنے پیسے کو اپنی دنیا میں ظاہر کی رسپیکٹ لینے کے لیے لگایا تھا، وہ مل گئی. اب تمہارا دنیا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ دینے لگو تو جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کی رسپیکٹ کرو، اور دکھاوے کی نہیں کرو، دل سے کرو. ہم لوگ معذرت کے ساتھ، میں طالب علم ہونے کے ناطے اور بیمار ہونے کے ناطے ہم میں سب کو شامل کر لیتا ہوں. ہم سب بیمار ہیں ایک معنی میں، اور ہم سب کو اپنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معاشرے کے اندر چلتی ہے کہ بھئی یہ اچھا کام ہے، لیکن اب کوئی دکھاوے کے لیے وہی اچھا کام شروع کر دیتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھا کام نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ اس سے زیادہ تیزی سے سیکھ پا رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل. ایک پاکستانی رائٹر ہے، اردو میں لکھتا ہے، اکثر تھا مر چکا ہے. وہ بندے خدا لکھتا ہے کہ میں کسی کے پاس گیا، وہ کچھ صحیح اور کچھ غلط لوگوں کے پاس بھی جاتا تھا، میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا اسی لیے. تو وہ کسی بندے کے پاس گیا جو لوگوں کا علاج کرتا تھا، بیماریوں کا، نفسانی بیماریوں کا. تو
تو وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا. تو اس نے دیکھا کہ وہ جو بندہ خدا تھا اس کے پاس ایک بیوروکریٹ آیا, گورنمنٹ آفیسر, اور اس بیوروکریٹ نے آ کر کہا اس بندے خدا سے, میں اس کو عالم نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, اسی لیے سمجھ لو حکیم, علاج کرنے والا. اس نے آ کر کہا کہ میرے اندر غرور ہے, میں بہت ایروگنٹ انسان ہوں, میں انسانوں کو ذلیل کر دیتا ہوں, تو آپ میری بیماری کا علاج بتائیں. تو وہ جو حکیم تھا اس نے کہا دیکھو باہر چلے جاؤ, جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب کی جوتے صحیح کرو, جتنے لوگ جوتے اتار رہے ہیں ان کے پاؤں سے جوتا نکالو اور لائن سے لگاتے چلے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بڑا بیوروکریٹ تھا, وہ گیا باہر, وہاں پہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ رہے تھے, کیسے کیسے جوتے لے کر آ رہے تھے, سب کے پاؤں سے جوتے نکالتا تھا اور لائن سے لگاتا تھا. تو یہ جو ہمارا رائٹر تھا اس نے کہا کہ بھائی ایروگینس تو میرے اندر بھی ہے, میرے اندر بھی ایروگینس ہے. تو وہ اٹھا کہ آدھے جوتے یہ صحیح کرے گا, آدھے جوتے میں صحیح کروں گا. تو جو حکیم تھا اس نے دیکھا کہ یہ جا رہا جوتے صحیح کرنے کے لیے, کہنے لگا ادھر آؤ. کہا ہاں جی. کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جوتے صحیح کرنے جا رہا ہوں چونکہ میرے اندر بھی ایروگینس ہے. کہنے لگا نہیں مکار انسان, تمہارے اندر ایروگینس بھی ہے اور تمہارے اندر ریاکاری بھی ہے. تمہیں جو جوتے صحیح کرنے جا رہے ہو نا یہ بھی دکھاوے کا ہے, تم بہت مکار آدمی ہو. ہم لوگ پوسٹ ماڈرن لائف کے بہت تیز لوگ ہیں. ہم وہ نبی کے زمانے کے بدو نہیں ہیں. اب ہم لوگ پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہم لوگ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کمپلیکیٹڈ بیماریوں کا بھی اس دین میں علاج رکھا ہوا ہے, ہماری کمپلیکیٹڈ بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہوا ہے. کیسے صحیح ہوگا؟ پرسیپشن صحیح کرو, پرسیپشن صحیح کرو. میں علاج کرنے کی ایک اور مثال دوں گا, وہ آخر میں دوں گا. لیکن میں آج ایک اور کام کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ہے کہ ہم کربلا سے دروس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے کیریکٹر میں وہ چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہو سکیں. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد اب تک کے جتنے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ان میں تعداد بہت کم رہتی ہے, بہت کم ہے. بڑی بڑی سوسائٹیز سے ایک آدمی آتا ہے, مثلا حبیب ابن مظاہر بنی اسد سے آئے مثال کے طور پر, اب بنی اسد برابر میں رہ رہا تھا اور نہیں آئے وہاں سے ایک, مثلا حبیب ابن مظاہر فلاں قبیلے سے ایک آدمی, دو آدمی. تو پروپورشنلی اگر کاؤنٹ کروں تو کروڑوں سے شاید سینکڑوں نکلیں گے, کئی ملین سے, ٹینز آف ملین سے a few hundred سے زیادہ نہیں نکلتے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ 313 کیسے نکلتے ہیں, 313 کیسے نکلتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اچھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ امام کو صرف 313 نہیں چاہیے بلکہ بہت بڑا لشکر چاہیے. تو سارے کے سارے اس 313 کے کیلیبر کے نہیں ہوں گے, کچھ چھوٹے کاموں کے لوگ بھی ہوں گے, سارے کے سارے لیڈر تو نہیں ہوں گے. ابھی تو ساری مشکل یہ کہ سبھی لیڈر ہیں. تو ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ بھیا لیڈرشپ کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ دو, باقی لوگ لیڈر نہ بنو, فالوور بن جاؤ, اچھے فالوور بن جائیں, اچھے بندے بن جائیں. تو ہم نے اس کے لیے سلسلہ شروع کیا, اس میں مختلف کوالٹیز جو ان لوگوں کے اندر تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا. اور کل جو ہم نے کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آبجیکٹیو ہائی ہونا چاہیے, آبجیکٹیو کوئی بہت سپیریئر آبجیکٹیو آف لائف ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو ہوتے ہیں یہ کیریکٹر کو بھی چھوٹا بنا دیتے ہیں, یہ انسان کو بہت چھوٹا انسان بنا دیتے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کی تھی شاید کہ چھپا نہیں سکتا کوئی, یہ کوئی چھپا نہیں پائے گا. یہ ریفلیکشن ایسا ہے کہ 2+2 4 اور آدمی نظر آئے گا. وہ جو قیامت کے دن ہے نا کہ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا, وہ تو آشکار ہونے کا وقت ہے, ورنہ اس دنیا میں بھی کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں, آج تھوڑا سا ٹائم تو نکل گیا لیکن چاہ یہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں علم اخلاق کا ایک نظام عرض کر دیں. ہمارے پاس ایک علم ہے, اسلام کے علوم بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک علم اخلاق ہے, اور اس اخلاق کے اندر پورا ایک سسٹم ہے. ہم نے اخلاق اور مورل کے اوپر کچھ نصیحتیں سنی ہیں. زیادہ تر لوگوں کو پورا سسٹم نہیں پتا تو وہ صحیح کام نہیں کر سکتے. ابھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں, اب یہ تو ظاہر بہت بڑی بات ہے, پورا علم ہے,
پورا ایک سائنس ہے، اس کے اوپر بکس ہیں، آتھرز ہیں، ٹیچنگز ہیں، کلاسز ہیں، اسپیشلائزیشنز ہوتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں گے، بہت بریف یہاں پر اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کم سے کم آپ کے پاس فنڈامنٹلز آ جائیں اور آپ اس کے اندر اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا، آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا نے جو ہمیں طاقتیں دی ہیں وہ دونوں راستے میں استعمال ہو سکتی ہیں. بھائی خدا نے مجھے جسم کی ایک طاقت دی ہے، اس ہاتھ کی طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کروں یا گناہ کے لیے، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. اللہ نے مجھے زندگی دی ہے 60 سال 70 سال جتنی بھی سال، اس زندگی کو خدا کی راہ میں گزاروں یا نفس کی بندگی کروں، یہ میرے ہاتھ میں. اسی طرح خدا نے ہمارے نفس کے اندر طاقتیں رکھی ہیں، جسم کے علاوہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. ان صلاحیتوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ سب اچھی ہیں، ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، بڑی کارآمد ہیں. لیکن اگر اس کو صحیح یوز کریں تب، اور اگر کہیں خدا نہ کرے اس کا مس یوز ہو جائے تو پھر انسان سے بڑھ کر جانور کوئی نہیں ہے. کل انعام بل ہم اضل، جانور بلکہ جانور سے بدتر ہیں. پھر یہ چار پائے جانور سے بدتر. صلاحیتیں کیا کیا ہیں، تھوڑا سا ٹرمینالوجیز کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ایک آدھ ٹرمینالوجی بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے. البتہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ مجالس کے اندر بڑی موٹی موٹی ٹرمینالوجیز بتا کر لوگوں کو تھوڑا سا امپریس کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن بعض اوقات اسی لیے میں عربک ٹیکسٹ بھی کم پڑھتا ہوں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم عربک سنا سنا کے لوگوں کو ذرا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ نہ زیادہ ٹرمینالوجیز بولی جائیں، نہ زیادہ عربک ٹیکسٹ بولا جائے، سادہ سادہ باتیں کی جائیں اور اس کے اندر کہیں ہم ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزر سکیں. علم اخلاق کے اندر بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 طاقتیں ہیں. ایک طاقت ہے انسان کی جو اس کی فزیکل نیڈ سے کنیکشن میں ہے. وہ کیا ہے؟ بھائی آپ کے اندر ایک خواہش ہے کھانے کی، پینے کی. یہ خواہش کیوں ہے؟ نہیں ہوگی تو مر جاؤ گے. میں کبھی سوچتا ہوں اگر بھوک نہ ہوتی تو کیا ہوتا، پیاس نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یہ ہوتا ہے ایک آدمی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ایک دم سے ٹپ کر کے زمین پہ گر گیا. کیوں بھائی، کیا ہوا؟ اس کی باڈی میں کیلوریز اتنی کم ہو گئی ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، مارا گیا. یہ ابھی خدا نے کیا رکھا ہے؟ بھوک کا میکینزم ڈال دیا ہے کہ بھائی جیسے ہی باڈی میں ضرورت پڑے ایک اندر سے ایک الارم بجنا شروع ہو جائے کہ بھائی کچھ چاہیے ہے. اچھا یہ تو اتنا تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی زندہ ہی بھوک کے لیے ہو، زندہ ہی کھانے کے لیے ہو، بھائی بھوک کا میکینزم اس لیے رکھا تھا کہ آپ کو الرٹ کرتا رہے کہ کچھ کھا لو کچھ پی لو ورنہ مارے جاؤ گے، تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے گا، تمہارے برین ڈیمیج ہو جائے گا. لیکن ابھی اگر کوئی زندہ ہی بھوک کے لیے ہو، یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. اس طاقت کو، اس خواہش کو ہم ٹرمینالوجی میں قوہ شہویہ کہتے ہیں. انسان کی خواہشات جس کا تعلق جسم سے ہے. اب اس میں سب کچھ ہے، اس کے اندر انسان کی جنسیات بھی شامل ہیں، اس میں انسان کی پیٹ کی خواہشات بھی اور پینے کی خواہشات بھی اور سونے کی خواہشات بھی. جسم سے ریلیٹڈ جتنی خواہشات ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور ان سب کے اندر ایک ایوریج ہے اور ایک آگے چلے گئے. اتنا سو جتنی ضرورت ہے. ایک بچہ مجھ سے کہے مولانا کیا 4 گھنٹے سونا چاہیے؟ نہیں، آپ کو اتنا سونا چاہیے جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. آپ اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں. ہنسو، ہنسنے بھی کس نے پابندی لگائی ہے، لیکن ہر وقت ہنستے رہو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہنسنے کے وقت ہنسو. کتنا خوبصورت فرمان مولا کا. مومن کون ہوتا ہے؟ مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ. مومن وہ ہوتا ہے جس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پر خوشی رکھتا ہے. جب منافق کیا کرتا ہے؟ اندر اندر خوش ہوتا ہے، اوپر ٹینشن دیتا رہتا ہے. منافق الٹا کرتا ہے، اوپر سے ٹینشن دیتا رہتا ہے. بھائی تم مومن ہو
تمہارے دل میں حزن ہونا چاہیے. تم نماز شب میں روئے تھے, خدا تمہیں جزائے خیر دے, لیکن بندوں کے سامنے کیوں رو رہے ہو؟ بندوں کے سامنے کیوں چلا رہے ہو؟ جاؤ اکیلے میں اللہ کے سامنے چلاؤ. مومن حزنہ فی قلبے. اور اسی طریقے سے اب بالکل الٹا نہ ہو جائے کہ مومن منہ بسور کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی مومن وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ اللہ نے مسکراہٹ رکھی ہے, اس کو رکھے. امیر المومنین کی ذات مبارکہ سے سیکھنے کی کوشش کرے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ قوہ شہویہ ہے, یہ کیوں خدا نے بنائی ہے؟ یہ ہمارے کام کے لیے بنائی ہے. یہ نہ ہو تو نسلیں آگے نہیں بڑھیں گی, یہ نہ ہو تو لوگ مر جائیں گے, یہ نہ ہو تو جسم کا نظام نہیں چلے گا. میں سویا ہی نہیں تو میری باڈی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. یہ سب اللہ نے اس لیے رکھی ہے. لیکن اگر اس کو افراط کرے کوئی, اس میں آگے بڑھ جائے, نقصان دہ ہے. کیا نقصان ہے؟ یہ جو قوہ شہویہ ہے اس کا ہر ایک پہلو, اب آپ کو پتہ ہے میں کتنی محنت سے سمرائز کر رہا ہوں, اور آپ الحمدللہ سننے والے لوگ ہیں, اچھی بات یہ ہے. اس کا ہر پہلو ایک جانور کی طرح ہوتا ہے. ایک جانور اس کوالٹی کے لیے مشہور ہوتا ہے. مثلا جو جنسیات میں بہت آگے بڑھ جائے وہ ایک حرام گوشت جانور کی طرح بنتا ہے. یہ کوالٹی اس کی ہے. اگر کوئی کھانے پینے میں آگے بڑھ جائے اس کے لیے ایک اور جانور کی شیپ آتی ہے. ہماری برزخ میں جو شکل بننی ہے وہ ان طاقتوں کے یوٹیلائزیشن پر بننی ہے. ایک ہو گئی قوہ شہویہ, اس کو میں ابھی عرض کروں گا. دوسری ہے قوہ غضبیہ. قوہ غضبیہ کیوں رکھی ہے بھائی خدا نے؟ بہت ضروری ہے. آپ دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو بعض اوقات خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کسی خطرے میں پھنس گئے, اچانک آپ کو بہت ساری طاقت چاہیے ہوتی ہے, بہت ساری انرجی چاہیے ہوتی ہے بعض اوقات. مثلا کبھی آپ کسی خطرے میں پھنسے اور آپ کو اچانک بھاگنا ہوتا ہے. زندگی میں کبھی آپ اتنے نارمل نہیں بھاگے ہوں گے. وہ کسی خطرے میں پھنس گئے تو ایسا بھاگے کہ دیکھا اچھا میں اتنا تیز بھاگ سکتا ہوں. کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو خطرے میں دیکھتی ہے تو ایسی طاقت دکھاتی ہے جو 10 آدمیوں میں نہیں آتی. بھائی کمزور سی ماں ہے, اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ وہ خدا نے قوہ غضبیہ کے اندر رکھی ہے کہ جب انسان کو ضرورت پڑے تو ایک دم سے ایک بسٹ ہوگا, اور اس بسٹ کے اندر وہ ایسے کام کر گزرے گا اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے خطرے کو دور کرنے کے لیے, جو نارمل لائف میں نہیں کر سکتا تھا. اچھا اگر کوئی اس کو اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے شروع کر دے, یہ جو خدا نے ٹیمپرمنٹ کا ہائی ہونا رکھا تھا یہ خطرے سے بچانے کے لیے رکھا تھا, کہ ایسا نہ ہو جب تم کسی خطرے میں پڑو تو تمہارے پاس ایکسٹرا فورس ہی نہ ہو, اس کے لیے رکھا تھا. اچھا اگر کوئی اس کو غصے میں استعمال کرنا شروع کر دے, غصے میں آیا اور یہ توڑ دیا, اس کو مار دیا, قتل ہو جاتے ہیں لوگ, بندے مر جاتے ہیں. یہ جو قوہ غضبیہ کا استعمال ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مس یوز ہے. آپ کو قوہ غضبیہ کہیں استعمال کرنے کے لیے دی تھی, آپ نے کہیں اور استعمال کر لی, یہ غلط بات ہے. اچھا اگر قوہ غضبیہ کسی کے اندر ہو ہی نہیں پھر وہ بھی غلط ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بزدلی. تمہاری غیرت پہ بات آئی, تمہارے دین کے اوپر بات آئی, تمہارے خون نے جوش کیوں نہیں مارا؟ اپنی تو 1 انچ زمین کے لیے بہادر بنتے ہو, اور جب تمہارے دین کے اوپر بات آئی اور مولا امیر المومنین کے روضے کے اوپر بمباری ہوئی تو تم کہاں تھے؟ تم کیوں بیٹھے رہے اپنے گھروں کے اندر؟ تمہارے مولا کے روضے کے اوپر بمباری ہو رہی تھی, تمہیں تو گھر چھوڑ کے باہر آ جانا چاہیے تھا. کہ کس نے جرأت کی ہمارے مولا کے روضے کی طرف بڑھے؟ تم کیوں نہیں بڑھے بھائی؟ اپنی تو کسی 1 انچ زمین کے اوپر کوئی چڑھ جائے تو کہتا ہے میں 40 سال بھی مقدمہ چلاؤں گا اس کے لیے. یہ قوہ غضبیہ ہوتی ہے. مومن مرے اور مجھے کچھ نہیں ہو رہا. ابھی تو تم غصے میں اتنا چلا رہے تھے بھائی, تمہاری قوہ غضبیہ ماشاءاللہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تم اتنا چلاتے ہو, لیکن جب تمہاری آنکھوں کے سامنے مومن مر رہا ہوتا ہے تو تمہاری قوہ غضبیہ کو کوئی ٹچ بھی نہیں ہوتا کچھ. یہ مس یوز ہے.
غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر، شجاعت ہونی چاہیے انسان کے اندر، دین کی خاطر غیرت دکھائے، دین کی خاطر اٹھ کر آئے کہ بھائی میں جان دوں گا، میرے دین کا معاملہ ہے۔ دو ہو گئیں، تیسری بھی ایک اور ہوتی ہے، آپ کو اپنی لائف میں پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کل بات ہوئی کہ بھئی آپ اپنا آبجیکٹیو بنائیے، ان آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ جو پلاننگ کا فیز ہوتا ہے یہ ہماری ایک اور قوت ہوتی ہے، اس کو قوہ وہمیہ کہتے ہیں۔ ایک وہ وہم ہوتا ہے جو انسان کے دماغ میں امیجنیشنز ہوتی ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، یہ ٹرمنالوجی ہے۔ قوہ وہمیہ کا مطلب انسان کی وہ اسکل ہوتی ہے جو اس سے پلاننگز کرواتی ہے۔ اس کا مس یوز کیا ہے؟ اس کا بزنس برباد کیسے کروں؟ اور بھائی پلاننگ تم نے کرنی تھی کہ اللہ کے راستے میں آگے کیسے بڑھوں، نہ کہ میں دوسرے کا کام خراب کیسے کروں۔ پلاننگ کر رہا ہوں کہ پھر میں جو جملہ استعمال کرتا ہوں، میں چودھری کیسے بنوں گا، میں لیڈر کیسے بنوں گا۔ بھائی اس کام کے لیے قوہ فہمیہ خدا نے نہیں دی تھی۔ قوہ وہمیہ خدا نے دی تھی کہ بھئی دنیا بھر کے اندر مظلوم پس رہے ہیں، میں کیسے پلاننگ کروں کہ مظلوموں کو مدد کر لوں، میں کیسے پلاننگ کروں کہ ظلم کو شکست دے دوں، میں کیسے پلاننگ کروں کہ میرے امام پردہ غیب سے ظاہر ہو جائیں۔ اس کے لیے قوہ وہمیہ تھی۔ اب استعمال کہاں کرتا ہے؟ دوسروں کو ہرانے کے لیے، اس کا کام برباد کرنے کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے۔ فرعون نے کم پلاننگز کی ہیں۔ یہ جو 200 سے زیادہ ملک ہیں، معمولاً ان کے جو اسٹیٹس چلانے والے لوگ ہیں یہ کم پلانر ہیں، مکار ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر لوگ مکار ہیں، اور ان کی مکاریاں ٹاپ کلاس کی ہیں۔ ان کو خدا نے اس لیے دی تھی یہ طاقت؟ نہیں، اس سے نہیں دی تھی۔ تو اب 3 طاقتیں ہو گئی ہمارے پاس۔ اچھا، ان سب کا مس یوز ایک جانور کی شکل بناتا ہے۔ کسی کے اندر قوہ غضبیہ غلط چلی جائے، اس کی شیپ ایک جانور کی ہے۔ پھر کسی کے اندر قوہ وہمیہ غلط چلی جائے تو مثلا کون سا جانور ہوگا جو مکاری زیادہ کرتا ہے؟ سوچ لیں آپ خود ہی، اس کی شکل بنتی ہے۔ اس کے بعد برزخ میں کیا ڈرامہ ہوتا ہے؟ برزخ میں کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور کی شکل لے کے آ جاتا ہے تو پہلے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جانور کی شکل ختم ہو تاکہ میں انسان بنوں پہلے۔ تو برزخ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر لاکھوں سال کی بن جاتی ہے۔ پھر یہ انسان ہے، اس کے پاس 3 طاقتیں، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ۔ ان کو صحیح استعمال کرے اللہ کی راہ میں آگے بڑھے گا، غلط استعمال کرے اس کی برزخ برباد ہو جائے گی۔ یہ زندہ انسان ہوگا لیکن اندر سے جانور سے بدتر ہوگا۔ یہ ہمارا اخلاقی نظام ہے کہ آپ ان تینوں طاقتوں کو بیلنس کیسے کریں گے۔ نہ ہو تب غلط ہے، زیادہ ہو تب غلط ہے، بیلنس کیسے ہوگا؟ یہ جو تعادل ہے، بیلنس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عدالت، جسٹس۔ اپنے آپ سے جسٹس کرو، نہ ایسا ہو کہ تم بزدل بن جاؤ، نہ ایسا ہو کہ دوسروں کے لیے شیر بن جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں کرو، جسٹس کرو اپنے ساتھ۔ یہ طاقت جو سب کو بیلنس میں رکھتی ہے، اس طاقت کو ہم کہتے ہیں عقل، قوہ عاقلہ۔ یہ جو 3 طاقتیں ہو گئیں، شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، ان کو بیلنس میں رکھنے کے لیے، تعادل میں رکھنے کے لیے، تاکہ جسٹس پریویل کرے، ہمارے پاس اللہ نے ایک اور طاقت دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل۔ اب یہ عقل مکاری والی نہیں ہے، وہ جو مکاری والی ہے وہ قوہ وہمیہ کے اندر ہے۔ یہ عقل اپنا کام کر دے، انسان فرشتوں سے اوپر ہے۔ آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس بیلنس کو اپنی لائف میں کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، اب ہم سب لوگوں میں خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جس کی یہ تینوں طاقتیں بیلنس میں ہوں۔ وہ خوش نصیب ترین انسان ہے، اس نے وہ کام کر دیا ہے جس کے لیے یہ پیدا ہوا تھا۔ اور ہم سب کی کہیں نہ کہیں ویکنس ہے، ان تینوں میں کہیں نہ کہیں کسی کی ویکنس آ جاتی ہے، اور شیطان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ یہ کہ وہ انسان کی ویکنس کو پہچان لیتا ہے۔
وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے اس کی نماز دیر کروانی ہے تو کھانے کے بہانے سے کروانی ہے یا فٹ بال میچ کے بہانے سے کروانی ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے۔ پیسہ دکھا کے کراؤں یا خوف دکھا کے کراؤں، لالچ دکھاؤں یا خوف دکھاؤں، اس کو پتہ ہے۔ عبید اللہ بن زیاد چونکہ شیطان کا نمائندہ تھا، اس کو پتا تھا کہ میں کس قبیلے کے سردار کو لالچ دوں گا تو وہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا، اور کس قبیلے کے سردار کو جان کی دھمکی دوں گا، سرداری کی دھمکی دوں گا تو وہ امام کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ہم سب کی ویکنسز ہیں، اس کو بیلنس میں لے کے آنا عقل کا کام ہے۔ پوری زندگی کا سب سے بڑا کام یہی ہے، یہی ہے۔ اس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اور اس میں جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اب آپ کو میں نے بڑے مشکل مرحلے کو آسان کر کے گزارنے کی کوشش کی ہے، اور آپ میں سے کچھ کی میموری میں یہ چیزیں رہ جائیں گی، جس کے اوپر انشاءاللہ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گا اگر میری نیت صحیح ہوئی۔ اور یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ مجھے 30-31 سال جتنے بھی طالب علمی کا ہوا ہے، یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی ہے یہ پوری لائف کی سمری ہے۔ اچھا، آپ کو ڈیٹیل پڑھنی ہے تو یہ میں نے خود تو نہیں بنائی ہے، ڈیٹیل پڑھنی ہے تو کہاں پڑھیں؟ ملا احمد نراقی کی کتاب معراج السعادہ، اس ٹاپک پر لکھے جانے والی پوری ہسٹری کے اندر بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب یہی ہے، معراج السعادہ۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی اس کا سمرائز ورژن آیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ملا احمد نراقی کا۔ اور اگر کوئی اور تھوڑا بریفلی دیکھنا چاہے تو امام خمینی کی جو 40 حدیث ہے، اس کی شروع کی 4-5 حدیثوں میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے، تو اس کو پڑھ لے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کی لائف کا اہم ترین موضوع یہی ہے کہ آپ ان تمام قوات کو، ان آپ کی سکلز اور پاورز کو بیلنس کیسے کریں گے۔ اچھا، بیلنس میں جو کی نوٹ ہے وہ کیا ہے؟ اگر مثلا ہم سے کوئی یہ کہے بھائی اسلام میں ایک کلمہ بتاؤ جو کامیابی کا کی نوٹ راز کی ہو اس کے لیے، تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود پڑھواتا ہوں تاکہ میری لڑکھڑاتی زبان میں طاقت نہیں ہے، درود میں بہت طاقت ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد عجل فرجهم۔ کی پوائنٹ کیا ہے جس سے ساری طاقتوں کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا پھر کچھ نہیں ہو پائے گا؟ وہ ہے بہت سادہ سی بات ہے، کنٹرول۔ بس جس کو کنٹرول آتا ہے وہ یہ سارے کام کر لے گا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں یہ سلوگن چلتا ہے، جو دل چاہے وہ کرو، جو دل آ رہا ہے وہ کرو۔ بچپن سے ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا جو دل میں آ رہی ہے نا وہ کر لو۔ اچھا، اگر حرام دل میں آ رہی ہے کر لو، کر کے دیکھ لو، کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ تباہ کن چیز انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جو دل میں آئے کھائے، جتنا دل چاہے سوئے، جتنا دل چاہے مزے کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ کیوں؟ کنٹرول ہے کہاں اس کے اندر؟ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے۔ یہ لاجک ہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو بندہ بنایا ہے، تم کو بندگی کرنی ہے، بندگی کرنے میں کچھ چیزیں خدا جائز کہتا ہے وہ کر لو، کچھ چیزیں منع کرتا ہے اس سے رکو، ورنہ بندگی کہاں ہے پھر؟ اب اگر کنٹرول نہیں ہے تو بندگی کہاں رہے گی پھر؟ تو عزیزان محترم، میں اپنے بچوں کے اوپر جو محنت کرتا ہوں، پارشلی کامیاب ہوتا ہوں، بعد میں نہیں ہوتا ہوں، خود اپنے بارے میں بھی ایسا ہی، کچھ کامیاب ہوتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہوں۔ پہلی کوشش جو کرتا ہوں
وہ یہ کہ بھائی کنٹرول آنا چاہیے، کنٹرول آنا چاہیے۔ اچھا اب کنٹرول کس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ ویسے تو ہر چیز پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کہے بھائی مجھے پریکٹس کرنی ہے تو میں کہوں گا زبان سے شروع کرو، زبان سے شروع کرو۔ کیوں؟ سب سے زیادہ وحشی انسان کا حصہ یہی ہے، اس پہ کوئی بریک نہیں ہے، اس کو کوئی رام کر لے زندگی آسان ہے۔ میں مسلسل گھڑی دیکھتا رہتا ہوں، صحیح، تاکہ وقت سے بہت آگے نہ نکل جاؤں، لیکن ایک بات بہت ریلیونٹ ہے، وہ اگر یہاں پہ مس کرا تو بہت خراب ہو سکتا ہے معاملہ۔ یہ جو برزخ میں ہماری شکلیں بنیں گی نا، وہ ہماری عادتوں پر بنیں گی۔ اوکیجنلی ایکسیڈنٹلی کسی نے ایک آدھ گناہ کر لیا، نقصان تو ہے، سزا تو ملے گی، برزخ کی شکل پھر بھی انسان رہے گا۔ عادت غلط پڑ گئی، اب مارا گیا، مارا گیا۔ اس لیے میں اپنی زندگی کے لیے ایک جملہ استعمال کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ہم لوگ زندگی میں چند بڑے فیصلے کرتے ہیں بس، ایک جملہ وہ تھا۔ ایک اور جملہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ، اور زندگی میں دنیا کو نہیں کہتا، زندگی ابد تک کی زندگی، میری زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ میری اچھی عادتیں ہیں۔ بس کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کا سب سے بڑا ایسٹ اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کا کیریئر نہیں ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے، چونکہ یہ سب لمیٹڈ اسکیل پر کام آتی ہیں۔ جو چیز پوری حیات ابدی میں انسان کے کام آتی ہے وہ اس کی اچھی عادتیں ہیں بس۔ اور انسان کے لیے سب سے گندی چیز اس کی بری عادت ہے، اس سے بڑی بری چیز کوئی نہیں ہے پھر۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان ساری باتوں کو کہنے کے بعد عرض کروں گا، عزیزان محترم، اگر آپ کو وقت مل جائے آپ اپنی زندگی کی بری عادتوں کو لسٹ کر لیں۔ اب دیکھیں آپ کا کنٹرول اس پر ہے یا کنٹرول نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بری عادتیں آپ پر رول کر رہی ہیں، چونکہ اگر بری عادتیں آپ پر رول کر رہی ہیں تو پھر زندگی بہت بڑے گھاٹے میں چل رہی ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، عادت کو پہچانتے کیسے؟ دیکھیے میں تو یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو گھر تک پہنچا دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ پارٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ان انٹینشنلی آپ سے ہو جائے وہ عادت ہے۔ مثلا بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری یہ مثال بری لگے کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے ایسا کیوں کہا تو میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ مثلا ہم کہیں چل رہے ہوں، سامنے کوئی غلط منظر آئے جو نہیں دیکھنا تھا اور پہلے جھٹکے میں آنکھیں کھل گئیں کہ دیکھ لے، اس کا مطلب ہے عادت صحیح نہیں ہے۔ پہلے جھٹکے میں نظریں جھکی کیوں نہیں؟ دیکھنے کی خواہش کیوں آئی؟ اس کا مطلب ہے پہلی چیز جو ہے وہ عادت ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، ابھی بہت محنت کرنا پڑے گی۔ پہلے جھٹکے میں دل چاہا کہ یہ فائدہ مجھے مل جائے جبکہ میرا حق نہیں تھا، یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ کی عادت دوسروں کو فائدہ دینے کی تھی تو پہلے جھٹکے میں آپ کے دل نے یوں کیوں نہیں کہا کہ دوسرے کو مل جائے؟ اس کا مطلب ہے عادت صحیح عادت نہیں ہوئی ہے ابھی۔ عزیزان محترم، یہ اصلی گیم ہے دنیا کا، باقی سب اس کو صحیح کرنے کے لیے، سب اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ اب میں وہ مجھے جو کسی نے کہا تھا نا ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، خمس بھی دیتے ہیں، بتائیں اسلام میں سے کچھ بچا ہے؟ تو اگر مجھے موقع ملتا تو اس کو یہ کہانی سناتا کہ یہ بتاؤ اب اس میں سے تمہارے پاس کیا ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ فجر کی نماز تک کی تو عادت ہوئی نہیں ہم لوگوں کو، سچ اور جھوٹ کے معاملے میں پھنسے پڑے،
زبان کا سچ بول بھی لیتے ہیں تو چہرے سے سچ نہیں بولتے. 10,000 مسائل ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دین اسلام میں سے کچھ ہے جو اور ہمیں کرنا ہے. ابھی کیا کیا ہے؟ تھوڑی سی پریکٹسز اور ریچولز ابھی تو یہ کیے ہیں، لیکن کیا دیر ہو گئی ہے؟ نہیں، دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ کے راستے میں دیر تھوڑی ہوتی ہے. جب بھی آپ جاگ گئے، خدا کریم ہے، خدا قبول کرنے والا ہے. اگر میرا جیسا کوئی بولنے والا ایسی سخت باتیں کرے جس سے آپ کو یہ لگے کہ ہمارا جیسا کوئی بولنے والا کہہ رہا ہے کہ دروازہ بند ہے، بالکل غلط کر رہا ہے. اللہ کا دروازہ پاکیزہ دل کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. کوئی صدق دل سے خدا سے مانگے تو خدا کیوں نہیں دے گا؟ وہ فیاض ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ آج رات مانگے اور کل دھڑلے سے پھر خلاف کر لے. نہیں، یہ بھی نہ کرے. بھئی آج رات تم نے مانگا تھا، کل تھوڑا سا کنٹرول بھی تو کر کے دکھاؤ. چلو 100 کر رہے تھے، کل 90 کر لو، 10 چھوڑ دو، تاکہ خدا کے سامنے اپنی عزت آبرو بھی تو محفوظ رکھو. آخر اچھا، اگر کسی نے بار بار یہ کیا کہ نہیں چھوڑا اور کہتا رہا معاف کر دے معاف کر دے، تو توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر معافی بھی نہیں مانگے گا. پھر یہ تو عزیزان محترم بڑا اچھا موقع ہے. یہ جو میں نے سب کچھ آپ کو بتایا وہ اس لیے عرض کیا کہ ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ کربلا کا سا چیلنج ہے. ہمارے پاس کربلا کا سا چیلنج ہے، اور اگر ہمیں اس چیلنج کے اندر کامیاب ہونا ہے تو چھوٹی موٹی کامیابیوں سے یہ کام حل نہیں ہوگا. 1400 سال کے انتظار کے بعد حجت خدا نے وہ نتیجہ دکھانا ہے اگر اسی دور میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ کہ جس کے لیے انبیاء نے انتظار کیا تھا، ائمہ نے انتظار کیا تھا، قربانیوں پہ قربانیاں دی تھیں کہ ہمارے فرزند تشریف لائیں گے. تو ان کے لشکر میں پہنچنا آسان نہیں ہوگا ہمارے لیے. ہمیں سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا ایسے امتحانوں سے گزرو گے جیسے چھلنی میں سے چھان دیے جاؤ گے، چھن جاؤ گے، تم لوگ تھوڑے سے رہ جاؤ گے. اور عربی عبارت نے کہا تو غربلو، تم چھانے جاؤ گے، سما تو غربلو، پھر ایک اور بار چھانے جاؤ گے، سما تو غربلو، پھر ایک اور بار چھانے جاؤ گے. فرمایا تم لوگوں کی تعداد اتنی کم رہ جائے گی جیسے گندم کے دانے میں بس چھلکا رہ جاتا ہے، باقی سب کٹ جاؤ گے. تو عزیزان محترم چیلنج بہت سخت ہے ہمارے سامنے، یہ آسانی سے پورا نہیں ہوگا. ایک اللہ کی رحمت، اور اس رحمت کی ایک نشانی یہ کہ آپ فرش عزا پر ہیں. اس کا مطلب ہے خدا آپ سے امید رکھ رہا ہے. خدا آپ سے امید رکھ رہا ہے، ہم سے امید رکھ رہا ہے خدا، کہ اگر خدا نہ کرے ہم سے یہ امید نہ رکھتا تو ہمیں فرش عزا پر کیوں بیٹھنے دیتا. تو عزیزان محترم، ہم اور آپ سید الشہداء کے غم کے صدقے میں بار بار موقع دیے جا رہے ہیں کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اور یہ آپ کی دل کی پاکیزگی ہے، سید الشہداء سے محبت ہے شاید، جس کے صدقے میں خدا مجھے اور آپ کو بار بار یہ موقع فراہم کرتا ہے. مجھے کل اس کے بارے میں ایک دو پوائنٹس رہ گئے، وہ میں نے کہنے ہیں ابھی، یہ چیپٹر کلوز نہیں کر رہا. کل میں 1-2 پوائنٹ اور کہوں گا اس کے بارے میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن آپ سے جو میں درخواست کروں گا، سید الشہداء کے نام پر آج رات اپنا جائزہ لیں. عاشور قریب ہے، امام کے دل کو خوش کریں. عاشور تک آتے آتے اپنی کسی ایک غلط عادت کو امام حسین کی مظلومیت کے نام پر چھوڑ دیں، امام سے وعدہ کرتے ہوئے کہ مولا جان آپ نے دی، قربانیاں آپ نے دی، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو ہم حق کا ادا کرنا سیکھیں. سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے،
سید الشہداء نے اپنے دل کے جذبات قربان کیے. صرف سید الشہداء نے اگر قربان کیے ہوتے تو شاید کوئی کہتا کہ معصوم نے کیے. صرف مردوں نے قربانی دی ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ بھائی مرد جنگجو ہوتے ہیں، انہوں نے قربانی دی ہے. لیکن یہاں تو خواتین نے بھی قربانیاں دی ہیں. اگر خواتین نے سونے جواہرات کی قربانی دی ہوتی تو ممکن ہے کوئی کہتا کہ جان بچانے کے لیے سونا جواہرات سب دے دیتے ہیں. لیکن یہاں خواتین نے سونے جواہرات کی قربانی نہیں دی ہے، یہاں علی اکبر جیسے قربان کیے ہیں. اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے ہیں. کتنا آسان ہے میرے جیسے کے لیے کہنا کہ ماں نے اپنے بچے قربان کر دیے. یہ کوئی اس ماں سے پوچھے جس کے سامنے اس کے بچوں کے لاشیں آتے ہیں. کوئی اس ماں سے پوچھے. میں تو پھر مرد ہوں، باپ بنوں گا. باپ دل میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، لیکن ماں تو بیچاری ماں ہوتی ہے. لیکن یہ کربلا اتنی عجیب زمین ہے، یہاں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. عاشور کی شب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون و محمد کو تیار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بچوں، ماں کا حق ادا کرنا ہے. ماں کا حق ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو تمہارے بھائی تم سے پہلے قربان ہو جائیں تمہارے ماموں پر، تمہیں پہلے قربانی دینی ہے. مجھے نہیں پتا ماؤں کے اندر یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے، لیکن ہماری ماؤں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سیکھنا ہوگا کہ اپنی اولاد کو وقت کے امام پر کیسے قربان کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بہت سونا سیکھا ہے. آپ ہی کے اعزاء اقربا کے اندر بھی مائیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سیکھ کر کربلا کے میدان نے یہ سب سکھا دیا. ایک موقع آیا جب عاشور کے دن اون و محمد امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا ماموں ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیجیے. سید الشہداء نے اصرار کیا کہ تم دونوں مت جاؤ، تمہارا باپ بھی یہاں نہیں ہے. عبداللہ بن جعفر مکہ میں تھے یا مدینے میں تھے. کہا تمہارا باپ یہاں پر نہیں ہے، تم دونوں مت جاؤ. دونوں بچوں نے اصرار مسلسل کیا کہ نہیں ہمیں جانے کی اجازت دیں. پھر ایک موقع کے اوپر سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو زینب کے دل پہ کیا گزرے گی جب وہ سنیں گے. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو گویا خود بھائی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. کہا بھیا تمہیں ماں فاطمہ کا واسطہ، مجھے اپنی ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میرے بچوں کو جانے کی اجازت دے. کربلا عشق کی داستان ہے، کربلا محبتوں کی داستان ہے. سید الشہداء نے کس دل سے اون و محمد کو جانے دیا اللہ جانتا ہے. دونوں بھائیوں نے جا کر فوج سے جنگ کی. ایک روایت کے مطابق گھوڑوں پہ سوار ہو کے جنگ نہیں کی، پیدل گئے. کہا میدان کرار کی اولاد ہیں. دونوں مل کر گئے، دونوں مل کر دشمن پہ حملہ کرتے تھے. ایک بھائی پھنس جاتا تھا، دوسرا ساتھ دے آتا تھا. دشمنوں نے دیکھا دونوں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا. امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا جب اون و محمد کی لاشیں لینے کے لیے گئے. ایک عجیب روایت، آج بھی میں روایت پڑھ رہا تھا، ایک عجیب روایت دیکھی. لکھا اون و محمد کے لاشوں کو سینے سے لگا کر لائے اور ان کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے. میرے مولا دونوں کو سینے سے لگا کر لائے. جب خیمے کے نزدیک آئے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی لاشا آتا تھا
ساری بیویاں خیموں سے باہر آ کر لاشوں پہ ماتم کرتی تھی. بی بی زینب آگے آگے آتی تھی, ساری بیویاں ان کے پیچھے آتی تھی. اب جو آن محمد کا لاشا آیا تو بی بی زینب نہیں آئی باہر. کہا میں باہر نہیں آؤں گی, میرے رونے سے حسین کو تکلیف ہوگی. عزیز و عجیب لمحہ تھا یہ. ماں نہ لاشوں پر روئی, عاشور کے دن نہیں روئی. پھر 11 محرم کا دن آیا, جب قافلے لاشوں کے برابر سے گزرے تو زینب حسین کی لاشیں بھی چلی گئی اور محمد کی لاشیں بھی نہیں گئی. اللہ جانتا ہے, کوئی سمجھ رہا ہوگا وہ تو محمد کی ماں ہی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا یہ زینب ہے, یہ قربانی دینے والی ماں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ بی بی زینب کی طرح اپنی اولادوں کو امام کی نصرت میں قربان ہونے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ان آنسوؤں کے صدقے میں اہل بیت کی سچی ترین پاکیزہ ترین محبت ہمیں نصیب فرما. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.